बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको हमारे चैनल इफ साइंस टीवी पर खुश आमदीद। नाज़रीन कराम, आज की वीडियो एक सवाल पर मुश्तमिल है कि हमारे निज़ाम शमसी में वक्त की रफ्तार मुख्तलिफ क्यों है। इस बात को समझने के लिए हम यूं कह सकते हैं कि क्या वक्त निज़ाम शमसी में एक सा गुजर रहा है या इसकी रफ्तार में कमी या ज्यादती मुमकिन है। एक साइंसदान हैफले कैटिंग ने इस बात का तजुर्बा करने के लिए कमर्शियल हवाई जहाज पर 4 एटमी घड़ियां लगाई। उन्होंने दुनिया के गिर्द 2 बार उड़ान भरी, पहले मशरिक की तरफ और फिर मगरिब की तरफ, और घड़ियों का मवाजना उन घड़ियों से किया जो यूएस नेवल ऑब्जर्वेटरी में रह गईं। वो जिस नतीजे पर पहुंचे वो ये था कि दोनों घड़ियों में वक्त की रफ्तार तेज थी बनिस्बत दूसरी घड़ियों की। सादा से लफ्जों में हम जितना जमीन की कशिश शकल के मैदान से दूर होते जाएंगे वक्त की रफ्तार कम होती जाएगी। इसकी एक मिसाल जीपीएस सिस्टम भी है। अगर आपके पास किसी भी किस्म का जीपीएस है तो आपको आइंस्टाइन के नजरिया इजाफियत और हैफले कैटिंग के तजुर्बे के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए जिसने इसे मुमकिन बनाया, क्योंकि जमीन पर हमारे दुरुस्त मकाम का तयन करने के लिए जीपीएस जो करता है वो सिग्नल का मुआजना करता है जो जीपीएस सैटेलाइट सिस्टम से पैदा होते हैं। लिहाजा जब भी आप अपना फोन निकालें और मौजूदा लोकेशन पढ़ें तो आप इन असरात की तारीफ कर सकते हैं जिनको 50 साल कबल हैफले कैटिंग ने तजुर्बाती तौर पर तस्दीक की थी। इस तरह का एक और तजुर्बा पाउंडर रकीबा नामी साइंसदान ने भी किया। मफरूजा ये था कि जब लेजर से रोशनी खारिज होती है तो ये तवक्को की जाती थी कि खारिज होने वाली शुआ की फ्रीक्वेंसी दरियाफ्त शुदा शुआ की फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी। ताहम पता चला कि ये फ्रीक्वेंसी खारिज होने वाली फ्रीक्वेंसी से कम थी। मेरे प्रोफेसर ने हमें दिखाया कि अगर जगह फ्लैट हो तो फ्रीक्वेंसी की तादाद एक जैसी होगी। तो नाजरीन, इससे पहले कि हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ें और जानें कि आखिर क्या है ये वक्त की हकीकत, आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंचे। नाजरीन कराम, वक्त इंसानी हवास हमसा से बाहर की चीज है, यानी हम ना तो इसे देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं और ना महसूस कर सकते हैं, लेकिन वो मुसलसल अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता रहता है। वक्त को रूनुमा होने वाली तब्दीलियों या हरकत से ही मापा जा सकता है। हमारी कायनात मुसलसल हरकत में है और इसमें तब्दीलियां भी हो रही हैं। जैसे हमारी आंख देखने से कासिर है मगर वो मुतहरिक है, किसी एक खास सिमत किसी एक खास रफ्तार से उसका सफर जारी है, और ये कायनात की अहम तरीन हकीकत है। एक तहकीक में ये बताया गया है कि वक्त की सबसे छोटी इकाई क्लिक है। ये क्लिक 1 सेकंड के अरबवें हिस्से के बराबर है। नाजरीन कराम, आपने एटॉमिक क्लॉक के मुतालिक तो पढ़ा होगा। दुनिया भर में वक्त का तयन उसी क्लॉक से किया जाता है और खलाई महमात के वक्त का तमाम हिसाब उसी क्लॉक की बुनियाद पर होता है। एटॉमिक क्लॉक असल में एटम के अंदर होने वाली हरकत की पैमाइश है, लेकिन एटम के अंदर की क्लिक कायनात के क्लिक के मुकाबले में कहीं बड़ी है। हम कुर्रे अर्ज से बाहर फासलों की पैमाइश नूरी सालों में करते हैं। एक नूरी साल इस फासले के मसावी है जो रोशनी 1 साल में तय करती है। ये तो आपको मालूम ही होगा कि रोशनी 1 सेकंड में 1,86,000 मील का सफर तय करती है। कायनात की वसअत का अंदाजा इसी से लगा लें कि बहुत सी कहकशाएं हमारी जमीन से अरबों नूरी साल के फासले पर है। कायनात महज 3 जिहतों में तरतीब दी गई। कायनाती अजसाम की एक दर्जा बंदी है, ताहम आइंस्टाइन ने वक्त के तस्वुर को 4थी जहत के तौर पर मुतारिफ करवाया है। न्यूटन और आइंस्टाइन ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि वक्त सिर्फ आगे बढ़ता है। अभी तक इस बात का कोई जिस्मानी सबूत नहीं है। कायनात में कोई भी चीज वक्त को चकमा देकर पीछे की तरफ बढ़ सकती है या आगे को रोक सकती है। अभी तक इस बात का कोई जिस्मानी सबूत नहीं है कि कायनात में कोई भी चीज वक्त को चकमा देकर पीछे की तरफ बढ़ सकती है या आगे कूद सकती है। एक और नजरिया ये बताता है कि वक्त का गुजरना हमारी फैलती हुई कायनात की वजह से है। जैसे जैसे कायनात फैलती है ये वक्त को अपने साथ खींचती है, क्योंकि जगह और वक्त एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन इसका मतलब यह है कि अगर कायनात तौसी की एक नजरियाती हद तक पहुंच जाए और सिकुड़ना शुरू कर दे तो वक्त उलट जाएगा। साइंसदानों के पास हो सकता है कि तमाम जवाबात ना हो,
لیکن پچھلی صدی میں انہوں نے یہ سمجھنے میں متاثر کن پیش رفت کی ہے کہ وقت کیسے کام کرتا ہے۔ قدیم وقت بتانے والی ایجادات سے لے کر جدید ایٹمی گھروں تک اب ہم ایک سیکنڈ کے گزرنے کو پہلے سے کہیں زیادہ قریب سے ٹریک کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، وقت کے راز کو قرآن مجید میں بھی بہت واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ قرآن نہ تو سائنسدان سے اور نہ ہی فلاسفر سے ایگری کرتا ہے، وہ تو اپنی جگہ پر ایک بڑی سالڈ اسٹیٹمنٹ دہراتا ہے کہ یہ کائنات، یہ زمین، یہ آسمان، یہ زندگی، انسان تمام اپنے وقت مقرر تک چل رہے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، کیا یہ مقررہ وقت بھی انفینٹ ہو سکتا ہے؟ قرآن حکیم کے بقول زمانہ انفینٹ نہیں ہے، زمانہ فینٹ ہے۔ اشیاء کے خدا تک کے پہنچنے کے وقت کو ٹائم کہتے ہیں، یعنی کسی بھی چیز کا اپنے انجام تک پہنچنے کے پروسیس کو وقت کہتے ہیں۔ وقت چیزوں کی تقسیم ہے، حیات کی تقسیم ہے، یہ اپنی ذات میں کوئی انڈیپینڈنٹ شے نہیں ہے۔ اگر ہم حضرت عزیر علیہ السلام کے قصے پر نگاہ ڈالیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ جب وہ ایک بستی سے گزرتے ہیں تو وہاں اوندھے پڑے ہوئے لوگوں اور سوکھے کنویں کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں اور پروردگار سے سوال کرتے ہیں کہ اے پروردگار، کس طرح آپ مردے کو زندہ کریں گے؟ دیکھیے، یہاں پیغمبر مشاہدے کی آرزو کر رہا ہے۔ ہزار دلیل کے باوجود بھی دل مشاہدہ مانگتا ہے، دل نظر مانگتا ہے۔ جب تک آپ پرسنلی نظر کسی چیز پر نہیں ڈالتے، شاید آپ تھوڑے تھوڑے بے اطمینان رہتے ہیں۔ یہاں بھی پیغمبر ریکویسٹ کر رہے ہیں اللہ سے، تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، ڈیمونسٹریشن دے دیتے ہیں۔ 100 برس کے لیے مار دیا، پھر جگا دیا اور پوچھا، یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے۔ اللہ نے پوچھا کتنی دیر سوئے رہے؟ عزیر علیہ السلام نے کہا 1 یا آدھا دن سویا رہا ہوں۔ جواب آتا ہے نہیں، تجھے 100 برس گزر گئے، اور اپنے کھانے اور پانی کو دیکھ جو اب تک بو نہ لایا۔ ذرا پانی تو دیکھ، ویسے ہی پڑا ہے، اس کو یعنی پانی کو کسی نے چھوا تک نہیں، اور 100 برس کی گردش کھانے پر اثر انداز نہیں ہوئی۔ پھر ذرا گدھے کو تو دیکھ، اس پر 100 برس پورے گزر گئے۔ اللہ کی قدرت کے علاوہ جو سب سے عجیب و غریب بات اس پوری آیت میں ہے وہ یہ ہے کہ ایک چھوٹے سے اسپین میں 3 وقت گزر گئے۔ ایک چھوٹی سی زمین پر، ایک چھوٹی سی اسپیس میں 3 وقت گزرے۔ حضرت عزیر علیہ السلام پر 1 دن اور 1 رات کا وقت گزرا، کھانے پر 1 لمحہ بھی نہیں گزرا، اور گدھے پر 100 برس بیت گئے۔ محترم ناظرین، یہ یاد رکھیے گا کہ کھانا بظاہر خراب ہونے سے رک نہیں سکتا۔ کھانے کی کچھ جزیات ہیں، کچھ اس کے اندر جراثیم ہیں جن کو ہر صورت اپنی مدت حیات پوری کرنی ہوتی ہے، مگر وہاں زندگی کا یہ تمام پروسیجر رک گیا۔ وقت سرے سے اس کھانے پر گزرا ہی نہیں، وقت اس جرثومے پر بھی نہیں گزرا جو پانی کے اندر تھا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ 100 برس میں زندگی کے موسٹ امپورٹنٹ منٹس اور تمام صورتیں وہاں سولیڈیفائی ہو گئیں۔ نہ وہاں بارش تھی، نہ سردی، نہ آگ۔ پھر وہاں کیا قوت تھی جس نے صرف حکم دیا تھا کہ وقت نہ گزرے تو وقت نہیں گزرا، چیزیں اپنی مدت تک نہ پہنچی۔ پھر اس نے کہا کہ دیکھو ذرا گدھے کو 100 برس گزر گئے، ہڈیاں پڑی ہیں۔ اس سے عجیب و غریب وقت کی کوئی مثال ہمارے سامنے نہیں آتی کہ چھوٹے سے اسپین آف ٹائم میں ایک جگہ سرے سے وقت نہیں گزرا اور دوسری جگہ وقت کو اسکویز کیا گیا، وقت کو ضبط کیا گیا۔ 100 برس کو سمیٹ کر ایک آدھے دن میں ڈھال دیا گیا، اور تیسری جگہ گدھے پر وقت نے اپنی مدت یعنی 100 برس پورے کر لیے۔ قرآن میں یہ واحد واقعہ نہیں بلکہ اصحاب کہف پر بھی وقت تھم جاتا ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے میں ملکہ بلقیس کے تخت کو لانے میں بھی وقت رک جاتا ہے۔ ناظرین کرام، قرآن میں ہمیں ایسے بہت سے واقعات مل جائیں گے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ وقت کی رفتار میں تبدیلی ممکن ہے، لیکن فی الحال اس پر کسی انسان کی دسترس نہیں۔ ناظرین کرام، سائنسدان ان تمام ممکنات کو سامنے رکھتے ہوئے وقت کے حوالے سے کچھ نہ کچھ نیا دریافت کرنے میں سرگرداں دکھائی دیتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے خیال میں ماضی آنے والا کل ہے اور مستقبل گزرا ہوا کل؟ جی ہاں، جنوبی امریکہ کے انڈیز پہاڑوں پر رہنے والے مستقبل کو اپنے پیچھے سمجھتے ہیں، جبکہ ان کے خیال میں ماضی آگے ہے۔ بہرحال سننے میں یہ کچھ عجیب سا لگتا ہے۔ وقت پر کشش ثقل کا اثر
صرف خلا کے سفر تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ آپ زمین پر بھی اسے محسوس کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ مطابقت رکھنے والی ایٹمی گھڑیوں کو مختلف اونچائیوں پر رکھتے ہیں تو وہ گھڑیاں مطابقت پذیری سے باہر ہو جائیں گی۔ ایسے ہی ایک تجربے کے نتائج میں ماؤنٹ ایورسٹ کی چوٹی پر ایک گھڑی اور سطح سمندر پر ایک گھڑی کرۂ ارض پر پوری 4.5 بلین سال کی تاریخ میں تقریباً 1.5 دن کا رخ موڑ چکی ہے۔ کشش ثقل بھی ہمارے دن لمبے ہونے کی وجہ ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ 1 ارب سال پہلے زمین پر ایک دن تقریباً 18 گھنٹے چلتا تھا؟ ہمارے دن اب لمبے ہیں کیونکہ چاند کی کشش ثقل زمین کی گردش کو سست کر رہی ہے۔ 70 ملین سال پہلے جب ڈائناسور حکومت کرتے تھے تب دن صرف 23.5 گھنٹے طویل تھا، اور ایک سال ان قدرے چھوٹے دنوں میں سے 372 دن پر مشتمل تھا۔ یہ کافی حیران کن بات ہے۔ فلکیاتی وقت اور جوہری وقت کے درمیان فرق کو 9 سیکنڈ سے کم رکھنے کے لیے بین الاقوامی ارتھ روٹیشن اینڈ ریفرنس سسٹم سروس کبھی کبھار لیپ سیکنڈ کی ضرورت ہوتی ہے۔ زیادہ تر لوگ ایک لیپ سیکنڈ کو محسوس نہیں کریں گے، لیکن وہ ٹیک کمپنیوں کے لیے بہت بڑا درد بن سکتے ہیں۔ چونکہ لیپ سیکنڈز بے قاعدہ طور پر شامل کیے جاتے ہیں، اسی لیے ڈیولپرز کے پاس انہیں اپنے کوڈز میں کام کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے ماضی میں لنکڈ ان اور ریڈٹ جیسی ویب سائٹس کرپٹ ہو چکی ہیں۔ 2012 کے لیپ سیکنڈ کی وجہ سے 400 سے زیادہ پروازیں تاخیر کا شکار ہو گئیں۔ خلا باز اسکاٹ کیلی نے 2015 میں شروع ہونے والے بین الاقوامی خلائی اسٹیشن پر تقریباً 1 سال گزارا، تو وہ اپنے جڑواں بھائی خلا باز مارک کیلی، جس نے سیارے کی سطح پر سال گزارا، اس سے کہیں زیادہ تیزی سے حرکت کر رہا تھا۔ وقت کے پھیلاؤ کی وجہ سے مارک کیلی کی عمر اسکاٹ سے تھوڑی تیز تھی۔ زمین سے جڑواں افراد کے مطابق 5 ملی سیکنڈ، چونکہ اسکاٹ لائٹ سپیڈ کے قریب نہیں جا رہا تھا، اسی لیے وقت کے پھیلاؤ کی وجہ سے عمر بڑھنے میں اصل فرق نہ ہونے کے برابر تھا۔ در حقیقت اس بات پر غور کرتے ہوئے کہ ہوا سے پیدا ہونے والے جڑواں پر کتنا تناؤ اور تابکاری کا تجربہ کیا، کچھ لوگ یہ استدلال کریں گے کہ اسکاٹ کیلی نے اپنی عمر بڑھنے کی شرح میں اضافہ کیا، لیکن روشنی کی رفتار کے قریب آنے والی رفتار پر وقت کے پھیلاؤ کے اثرات بہت زیادہ واضح ہو سکتے ہیں۔ تصور کریں کہ ایک 15 سالہ لڑکی اپنے ہائی اسکول کو 5 سال تک روشنی کی رفتار کے 99.5% پر سفر کرتی ہے۔ نوعمر خلاباز کے نقطہ نظر سے جب 15 سالہ لڑکی زمین پر واپس آئی تو اس کی عمر 5 سال ہوگی جو اس نے سفر میں گزارے تھے، تاہم اس کے ہم جماعتوں کی عمر 65 سال ہوگی۔ 50 سال بہت سست رفتار چلنے والے سیارے پر گزر چکے ہوں گے۔ ہمارے پاس فی الحال اس رفتار کے قریب کہیں بھی سفر کرنے کی ٹیکنالوجی نہیں ہے، لیکن جدید ٹیکنالوجی کی درستگی کے ساتھ وقت کا پھیلاؤ دراصل انسانی انجینئرنگ کو متاثر کرتا ہے۔ جی تو ناظرین، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو؟ ہمیں اپنی رائے کمنٹس کی صورت میں لازمی دیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔